خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے اور آج یہ سیمی فائنل ہے اور آج یہ آخری سیمی فائنل ہے. یعنی آج ان 4 مقررین میں سے جو ایک مقرر سیلیکٹ ہوگا یا ہوں گی وہ فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے یا کریں گی انشاءاللہ. آج کی جو ڈیبیٹ کا عنوان ہے وہ ہے بڑی نازک صورتحال ہے. بڑی نازک صورتحال ہے. اچھا جی. اور ہماری آج کی پہلی مقررہ ہیں ارم حمید. اور آپ کا تعلق ہے کس انسٹیٹیوٹ سے؟ بیرٹ ہاٹسن یونیورسٹی. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ موضوع کا کیا مزاح کرنا چاہیں یا اس پر سنجیدہ تقریر کرنا چاہیں, یہ مقررین پر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ دونوں طرف یہ موضوع جاتا ہے. رائٹ جناب. جی ارم, بسم اللہ. صدر اعلی وقار, آپ کو مدعو کیا جاتا ہے کہ دنیا میں لگے اس تماشے میں شریک ہو کر اپنی فرض ادائیگی کیجیے. تماشا ہی تو لگا ہے یہاں, ظلم کے قفس میں دم توڑتی انسانیت کا تماشا, انسانیت کا لبادہ اوڑے حیوانیت کا تماشا, تبلے کی تھاپ پر نسوانیت کا تماشا, مجروح ہوتے وقار کا تماشا, ڈوبتے وقار کا تماشا, اجڑتے دیاروں کا تماشا, خزاں آور بہاروں کا تماشا, ظلم کا تماشا, جبر کا تماشا, بھوک افلاس کا تماشا. صدر ذی وقار, کبھی یہ تماشا اے پی ایس پشاور میں لگتا ہے تو کبھی کسی زینب کی زندگی میں, کبھی حیدرآباد کے باغیچے میں تو کبھی بہن کے محافظ کسی شاہزیب کی زندگی میں, کبھی ساہیوال میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دینے کا تماشا تو کبھی مزار قائد کی بے حرمتی کا تماشا, کبھی اورنگی ٹاؤن میں لٹکتی لاشیں یہ تماشا دکھاتی ہیں تو کبھی جامشوروں میں قبروں کے گرد رقص کرتے جعلی عبادت گزار. صدر اعلی وقار, دنیا میں لگے یہ تمام تماشے ہمیں صورتحال کی نزاکت کا پتہ دیتے ہیں کہ صورتحال نازک ہوئی جب ہمیں نفس مارنے کا حکم ملا تو ہم ضمیر مار بیٹھے. صورتحال نازک ہوئی کہ جب ہم نے ہاتھوں میں کشکول اٹھائے اغیار کی جی حضوری کی. صورتحال نازک ہوئی کہ جب تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد محض نوکری کا حصول ہوا تو معاشرے نے نوکروں کو پروان چڑھایا, رہنماؤں کو نہیں. صدر اعلی وقار, صورتحال نازک ہوئی کہ جب ہم نے غلامی کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح دی. صورتحال نازک ہے صدر ذی وقار, اور اس نازک صورتحال میں بھی میں نے امید کا علم تھامے رکھا ہے. میرے حوصلوں کی اڑان آج بھی اونچی ہے, میری جستجو کے پر ابھی کٹے نہیں. میں پر امید ہوں کہ عشق پھر سے ابھرے گا اور نارے نمرود میں کود کر اسے گل و گلزار بنائے گا. امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو, وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں. ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں منصف سے انصاف ملے, ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو, یہ بستی کاش ہماری ہو. امید ابھی کچھ باقی ہے. صدر ذی وقار, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قدم سے قدم ملا کر یوں چلیں کہ باطل کے ارادوں کو نیست و نابود کر ڈالیں کہ عظمت و ہمت میں ہی ہماری انا ہے, یہی ہماری فنا اور اسی میں ہماری بقا کا راز پوشیدہ ہے. شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھی ارم حمید صاحبہ. اگلی مقررہ تشریف لا رہی ہیں اقدس خان صاحبہ. اور ہمارا جو آج کا ونر ہوگا, آج کی جو ونر ہوں گی, اینکس کی جانب سے ڈیلکس کچن روبوٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اور رنر اپ کے لیے اینکس کی جانب سے ڈیلکس بلینڈر ہے, اور ایک مقررہ ہوں گی جو فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا یا کریں گی. جی بسم اللہ. نام رحمت بی بی, عمر 50 سال, مشغلہ بنگلوں میں صفائی ستھرائی کرنا, پیشہ ان بنگلوں میں رہنے کے خواب دیکھنا, رنگ زرد, ذات بد یا بدترین جتنا آپ سوچ سکتے ہیں. اپنے مالک کے بنگلے میں کام کے دوران اسے ٹیلی ویژن سے آواز آتی ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے, غریب پریشان نہ ہو, امداد حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں. رحمت بی بی کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ آتی ہے, وہ اپنی پھٹی ہوئی چادر کو دیکھتی ہے, تصور میں زیر علاج شوہر کو لاتی ہے. وہ پھٹا ہوا شناختی کارڈ اسے یاد آتا ہے جو کل ایک آفس میں یہ کہہ کر پھاڑا گیا تھا کہ اس نام پر ہم امداد دے چکے ہیں. مدد کی طالب بے یار و مددگار گھر واپس آ جاتی ہے. یہ کیسا قانون پامال ہے, بڑی نازک صورتحال ہے. صدر اعلی وقار, صورتحال کی نزاکت کا اندازہ لگائیے کہ جب کرنیں اپنے سورج کو چاٹنے لگ جائیں, جب شاخیں اپنے درخت کو کھا جائیں, جب اعضاء اپنے وجود سے کٹ جانا چاہیں, جب اجزاء اپنے کل سے منحرف ہوں, جب انسان اپنے ماضی سے کٹ جائے, مستقبل واضح نہ ہو, رہنماؤں کی کثرت قیادت کا فقدان پیدا کر دے, اتنے لیڈر کہ قوم اکیلی کھڑی رہ جائے تو
बन्नी सोफिया पर तशद्दुद होता देखें, जामशोरों की बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की दोशीज़ा को पॉइंट के तलबा पैसे जमा करके सिविल अस्पताल में दाखिल करवाएं, अरबाब इख्तियार अपने बंद कमरों में तबसरा करके रह जाएं। डॉक्टर निमिता चंदानी की कमरे में लटकी हुई लाश सवाल करती है, ये कैसी सूरत हाल है? दिल बेसाख्ता जवाब देता है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सदर आली वकार, मंजर तब्दील होता है। हुक्मरान आलमी मंडियों में खड़े कौम की बोली लगाते हैं कि दुनिया के खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे? हम अपनी जात बेचेंगे, सुहाने ख्वाब आंखों के, सजीले बूढ़ी माओं के, सभी रस्ते हवाओं के, ठिकाने फाख्ताओं के, बताओ क्या खरीदोगे? हम अपना आप बेचेंगे, अली उल ऐलान बेचेंगे, एक तलवार बेचेंगे, हर एक किरदार बेचेंगे। कोई कीमत लगाओ तुम, कोई बोली लगाओ तुम, हमारी सौदागरी को आजमाओ तुम। हम अपने हाथ बेचेंगे, हम अपने बेचने का फन भी उसके साथ बेचेंगे। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया। हम अपने बेचने का फन भी उसके साथ बेचेंगे। अगले हमारे मुकर्रर हैं जनाब काशिफ मेहदी सियाल साहब। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर साहब का ताल्लुक है, हमारी जो पिछली मुकर्रर थी उनका ताल्लुक था ईस्टर्न स्कूल से। जी काशिफ साहब। चमकती हुई धूप में ना खत्म होने वाली राशन की कतार में खड़ा हूं और अल्लामा इकबाल का शेर बार बार मुझे कतार से निकलने पर मजबूर कर रहा है और कह रहा है कि ए ताहिरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। लेकिन जी वकार, अपने घर की सूरत हाल देखकर अल्लामा साहब के शेर से माजरत करके अपनी खुदी के सर पर मजबूरियों की ठोकरें मारकर आगे बढ़ता जा रहा हूं और मेरी मंजिल राशन का ट्रक है। मेरा मकसद अपने बच्चों की भूख मिटाने के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवकार खुदकुशी हराम है और भीख तो हलाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है जीवकार। फिर एक अजीब कशमकश है कि उस ट्रक में मेरे नाम का राशन बैग होगा भी या नहीं। और फिर वही हुआ जिस बात का डर था कि मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं और मैं नाकाम नामुराद अपने कांधों पर अपनी खुदी की लाश का बोझ उठाए वापस घर की जानिब लौट गया हूं। लेकिन जीवकार, हमने तो खुद को खुद महदूद रखने का फैसला किया था, फिर अब हम खुद को मैसूर क्यों महसूस करने लगे हैं? अरे जनाब जीवकार, दिहाड़ीदार तबका फाका कशी पर मजबूर है, उनका घरों में बैठना मुहाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन किसी ने ये सोचा कि कश्मीर जो इतने अरसे से लॉकडाउन की सूरत हाल से दो चार है, अरे वो कश्मीर के जो जन्नत नजीर है। लेकिन क्या अजीब जुल्म सितम है कि वहां के हर फूल पर शबनम के बजाय लहू के कतरे हैं। अरे वहां बाराने रहमत कम और गोलियों की बारिश ज्यादा होती है। अरे जहां का हर मकान मकीनों के लिए कैद खाना है और जहां अमान भी। अरे जहां पर बुजुर्गों की रीश खून से खिजाब होती हो। अरे जहां के नौजवानों के हाथ रंगे हिना के बजाय अपने ही लहू से लाल किए जाते हो। अरे जहां माओ की गोदें वीरान कर दी जाती हो। अरे जहां अल्लाह जाने कितनी सुहागनों के सुहाग उजाड़े जाते हो। अरे जहां हवा की बेटियों की इस्मतें तार तार की जाती हो। और फिर जहां बादे सबा भी खूब बू की बारूद की बू लिए गश्त करती हो और जहां बादे सबा भी बारूद की बू लिए गश्त करती हो। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। समातों का शुक्रिया। राइट। काशिफ मेहदी सियाल थे। शहबाज इब्राहिम है हमारे आज के आखिरी मुकर्रर। इंडस कॉलेज ऑफ लॉ से है आपका ताल्लुक। जनाब। सदर आली वकार, मेरी चश्मे तसव्वुर में वो मनाजिर वहशियाना है कि जहां एक शौर मासूमाना के बाद लहूलुहा लाशे ईशाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। एक बेरहम दरिंदे के आहनी पंजों में नन्ही सी रुखसार का सुर्ख होता हुआ गाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अज़ाब इलाही की सूरत में कोरोना का फैलता हुआ जाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। राशन की तकसीम के लाख दावे सकी, लेकिन भूख से बिलखते बच्चों के लबों पर एक रोटी का सवाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मस्जिद वीरा की खामोशी और आमद नमाजी ना पाकर आज सिसकती हुई अजाने बिलाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सिफारिश को उरूज है, जिहानत को जवाल है। हाकिम तो खुशहाल है मगर अवाम का बुरा हाल है। बेशर्मी का रक्स
رقص ہے، بے حیائی کا سر اور تال ہے، بے چین و بے قرار سی روح جناح اور اقبال ہے، بڑی نازک صورتحال ہے۔ صدر علی وقار، صورتحال کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، میرے دیش میں جو سچ بولے وہ غدار ہے، جو حق بولے وہ عیار ہے، جو لب کھولے وہ قصوروار ہے۔ یہاں جنم لینے والا ہر ایک بچہ قرضدار ہے، ہر ایماندار بے قرار ہے، ہر بے ایمان قوم کا سردار ہے، ہر ماں بہن بیٹی سوگوار ہے، تباہ و برباد ماضی مستقبل اور حال ہے، بڑی نازک صورتحال ہے۔ آج کا طبیب تریاق نہیں مارنے کا زہر دیتا ہے، آج کا استاد علم نہیں کمانے کا ہنر دیتا ہے، آج کی اولاد مثال اطاعت نہیں اپنی بات منوانے کا جبر دیتی ہے، آج کی عورت بشارت جنت نہیں بلکہ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانے کی خبر دیتی ہے، آج کی سیاست روشن مستقبل کے لیے نشان منزل نہیں بلکہ انتخابی نشان کی صورت میں کبھی بلہ کبھی تیر تو کبھی شیر دیتی ہے، آج کا نوجوان غازی ارطغرل کی صورت میں سلطنت عثمانیہ کا تحفہ نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی زلفوں کے ساتھ ٹک ٹاک کی صورت میں سلطنت زنانیہ کا ثمر دیتا ہے۔ تو پھر آج کا شاعر اس نازک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے، ذوق نہ رہے، ذہین نہ رہے، پاکیزہ گھر نہ رہے، بادین نہ رہے، وہ لال و گلزار وہ مہجبی نہ رہے، مومن کا وہ اندازے با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ صدر علی وقار، ہمیں اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے غرور کی مورتیاں، انا کے مجسمے اور تکبر کے بت پاش پاش کر کے ایک قوم۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ چاروں مقررین آئیے گا اور آپ سب لوگوں سے یہی یاد دہانی اور بہت ہی حد درجہ درخواست بھی کہ پلیز اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز ضرور کرتے رہیے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیے، ماسک کا استعمال کرتے رہیے اور ڈس انفیکٹنٹس اسپرے، یعنی یہ تمام تر چیزیں کہ جو کہ آپ کو اس صورتحال میں ذرا محفوظ بنا سکتی ہیں ان کو ریلیجسلی فالو کر رہے ہیں، ارسپیکٹو آف دا برانڈ۔ آپ اپنی احتیاط برانڈ کا انتخاب خود کیجئے لیکن احتیاط کا انتخاب خدا را ضرور کیجئے۔ جو آپ نے ابھی بات کی، میری توقع یہ تھی کہ موضوع کے حساب سے شاید کوئی مقرر اس کو انکارپوریٹ کرے گی، بڑی نازک صورتحال ہے، لیکن وہ somehow وہ کسی بھی مقرر نے جو ہے نا اس کو بائی دا وے بھی ڈسکس نہیں کیا صرف۔ ہاں، کورونا کا ایک آدھ آیا ذکر لیکن وہ اس اینگل سے نہیں آیا جو راشن اور بھوک اور اس اعتبار سے میسج کی بات بھی ہوئی اور شناختی کارڈ پھاڑنے کی بات بھی ہوئی، تو ظاہر جتنا کیا جانا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، لیکن بہرحال لیکن خیر تو اچھا مقابلہ تھا، اچھی تقاریر، آف کورس یہ سب جیت کے ہی آئے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں اور اچھا میں توقع کر رہا تھا کوئی ایک آدھ مقرر شاید اس کو جو ہے اس جس طرح اقرار نے کہا کہ یہ اوپن تھا عنوان، آپ سنجیدہ کیجئے یا مزاحیہ کیجئے، لیکن کسی نے بھی مزاحیہ نہیں۔ مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ مزاحیہ، کیونکہ ہم مقررین کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ اسٹرانگ پوائنٹ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سنجیدہ تقاریر ہی کرتے آتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو مزاحیہ تقریر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ڈائسی سچویشن ہو جاتی ہے۔ خیر بہرحال ارم آپ بہت اچھی مقررہ ہیں اور میرے خیال میں آپ بہت آگے جائیں گی، جس حساب سے آپ کی گرفت ہے الفاظ کے اوپر، باڈی لینگویج پہ، خواتین کی اتنی ایکسپریسو باڈی لینگویج ہونا کہ جو تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے تو وہ بہت کم ہوتی ہے، تو بہت اچھا ہے آپ کا۔ اقدس کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اسکول میں ہیں، کون سی کلاس میں آپ؟ 8th کلاس کے باوجود یہاں کمپیٹ کر رہی ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے، یعنی بہت شاندار آپ جو ہے نا تقریر کرتی ہیں، نو ڈاؤٹ آپ، اور میرے خیال میں آپ کے پاس اور بھی مواقع ہوں گے ARY کی ٹرانسلیشن میں جو ہے آگے بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تو آپ 8ویں جماعت میں ہیں، ایک آدھ جگہوں کے اوپر آپ کے تلفظ کے مسائل ہیں وہ آپ دیکھ لینا۔ دیکھو لاک ڈاؤن کہیں گے آپ، لاک ڈاؤن نہیں کہیں گے، یا شوہر آپ کا درست نہیں نکل رہا تھا، سول کو آپ نے سول کا، اور اس طریقے سے میرے خیال میں اعلان کو انہوں نے کہا تھا یا علی الاعلان، ہاں آپ نہیں نا بیٹا، تو وہ الاعلان ہے، الاعلان اس کو لکھا، اس کو علی اعلان جائے گا، علی لیکن پڑھا اس کو الاعلان جائے گا نا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، لیکن اگین بڑی گرفت ہے آپ کی باڈی لینگویج پہ بھی، آپ چھوٹی سی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی باڈی لینگویج بڑی ابھر کے آتی ہے، ویری امپریسو، اور اتنی محنت کرتی رہیں گی تو بہت آگے آئیں گے۔ کاشف آپ میرے خیال میں ہمارے پچھلے راؤنڈ میں 3rd
تھے نا, سیکنڈ نہیں آئے تھے, ایسا ہی تھا نا. ہم نے آپ کو یہاں موقع دیا تھا کیونکہ آپ میں جو اقرار بالکل درست نشاندہی کرتے ہیں کہ بڑا بے ساختہ اور آپ کا اپنا انداز ہے, آپ اس کو کرتے ہیں, اور ہم نے آپ کا کبھی کوئی نمبر اس بنیاد پر نہیں کاٹا کہ آپ کا اور یا میں کا تلفظ درست نہیں ہے, آپ کا بھی, شہباز کا بھی, اور بھی جتنے مقررین آئے تھے, کیونکہ وہ ہمیں اندازہ ہے. لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ آپ آخر میں تقریر بھی بھول گئے, اور جو میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑے سے جو ہے جو بلٹ پوائنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو بچے دیکھ رہے ہیں گھروں پہ, انسپائر ہو رہے ہیں کہ یار یہ لڑکا اتنی زبردست تقریر کر رہا ہے, اور اس کے بعد جب پتہ چلے کہ نہیں یار یہ لڑکا تو یاد کر کے آیا تھا 100% اور وہ بھول گیا تو بالکل گڑبڑا رہا ہے, تو وہ امیجز جو ہیں نا وہ شیٹر ہوتے ہیں. تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو دیکھ لیجئے گا. اگین محنت کرو, آپ بہت اچھے مقرر ہو, نیچرل ہو, اور بہت آگے جاؤ گے. شہباز, اگین کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ بہت اچھے مقرر ہیں, آپ کا انداز گفتگو کا بہت امپریسو ہے. باڈی لینگویج پہ میرے حساب سے تھوڑی سی آپ کو باڈی لینگویج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ بہت اگریسو ہو جاتا ہے, آپ کا جو ہاتھ ہے نا وہ آ کر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کیونکہ اچھا. پھر ہاں, آپ نے رائمنگ بہت اختیار کی آج کی تقریر میں, یعنی بار بار اس کو جو ہے آپ قافیہ آرائی زیادہ کرتے رہے, اس میں کئی مواد کی گنجائش تھوڑی سی موجود تھی, اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. اگین ونڈرفل کمپٹیشن, مجھے بہت مزہ آیا. اوور ٹو اقرار. بس اسی اختلافی نقطے سے ہی بڑی بہت ادب کے ساتھ کہ وہ جو رائمنگ تھی, مجھے لگا کہ وہ بہت شاندار پارٹ تھا آپ کی تقریر کا. فیصل بھائی کو ظاہر مجھے زیادہ لگا اس میں, یعنی مجھے کہیں بے تکا پن نہیں لگا. اگر تو صرف آپ خام خواہ کے اس چکر میں لفظوں کے خیال, بلال اور تال اور وہ لے کر آتے, اس میں مجھے لگا کہ اچھے پوائنٹس ود دیٹ قافیہ, تو وہ مجھے ذاتی طور پہ وہ اچھا لگا. ظاہر ہے ایک مختلف رائے ہو سکتی ہے کسی بھی معاملے پر, اور یہی حسن ہے اختلاف رائے کا. تو میرے نزدیک وہ ایک اچھی چیز تھی, انٹل کہ آپ سارے پوائنٹس کو, سارے ایشوز کو, سارے مسائل کو جوڑ رہے ہیں اپنے ان قافیوں کے ساتھ. بے تکا خام خواہ میں ایسے گھسیٹ کے نہیں لے کر آ رہے قافیے کو. تو مجھے لگا کہ آپ نے وہ نہیں کیا, آپ نے قافیوں کا درست استعمال کیا اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو بڑی نازک صورت حال ہے اچھا آن پیپر بھی. خیر وہ علل اعلان کا بیٹا آپ کو بتایا جا چکا, لیکن بہت اچھی مقررہ ہیں آپ. آج میرے پاس باڈی لینگویج کے سب سے زیادہ پوائنٹس آپ کے ہیں, ٹھیک ہے, تو شاندار, بہت آگے جانے کا مارجن ہے. آپ کو میں کہہ ہی چکا ہوں شہباز پہلے کہ شہبازی ان کا نام, ہاں, کہ بڑا نہیں کاشف کو, ہاں, آپ کا بڑا نیچرل سٹائل ہے. اور لیکن دیکھیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہو نا اس کو نکھارنے کے لیے بہت پھر محنت کرنی چاہیے. اب یہ پورا سال میرے بھائی نے ڈکشنریاں لے آؤ, لغتیں اٹھا لو, تلفظ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس لفظ کا کیا. لوگ کہیں یار کاشف سے جا کے پوچھنا کہ یار اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. اس صلاحیت کو اب آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. مثلا اے طاہر لاہوتی نہیں ہے, اے طائر لاہوتی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ لاٹ کو لوٹ یا لوٹ کو لاٹ کہنا, یہ ظاہر اس کی وہ نہیں کی جا سکتی. لاک ڈاؤن کی طرف اشارہ کیا, وہ تو لاک ڈاؤن ہے, اس کو لاک ڈاؤن تو ہم نہیں ظاہر کنسیڈر کر سکتے. ہوا کی بیٹیاں نہیں ہیں, ہوا کی بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں جنہیں آپ سیکھ سکتے ہیں, جس کا آپ کے لہجے, آپ کی پیاری میٹھی بولی, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لفظ کی جو ہے وہ اس کو تو یہ آپ نے پورا توجہ دینی ہے اس کے اوپر. شہباز اگین میں نے بتایا لطف آیا آپ کی تقریر کا. ارم, میں نے پچھلی تقریر میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی مقررہ ہیں آپ. صورتحال یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے اختلافی فیصلہ اچھا, اور اچھا خاصا جناب. میں نے ارم کو دیے تھے 29 نمبر اور 26 مارکس دیے فیصل بھائی نے ارم کو. ہاں, یہ ہم اس لیے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اچھی بات ہے کہ ہم مارکس بھی ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی بالکل اس کے اندر نہ رہے. اور شہباز کو میں نے دیے 30.5 نمبر, جو کہ اب تک کے ہائیسٹ سے 0.5 کم ہے جو میں نے دیے. اور رائمنگ کا چونکہ فیصل بھائی کو زیادہ وہ اچھا نہیں لگا, تو فیصل بھائی نے 23 نمبر دیے. یوں ایک ہی شخص جائے گا آگے, ہاں یہ ہے اب. تو 53.5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں شہباز. لیکن اگین آپ چاروں ونرز ہیں,
صحیح بات ہے. اور آپ چاروں نے بہت شاندار مقابلہ کیا ہے اور میں تو آج کی تقریر کا میرے خیال میں آج شہباز کی تقریر اس پورے مقابلے کی ون آف دا فائنسٹ اسپیچز میں سے ایک تھی. ٹھیک ہے, لیکن اتفاقی رائے ہے, چونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بھی بہت کم ارم نمبر نہیں دیے, ظاہر ہے 1.5 نمبر کم ہے, اور فیصل بھائی نے چونکہ تھوڑے سے نمبر زیادہ دے دیے, دونوں کے میرے حساب سے 3 نمبر کا ملا کے آپ آج کی فاتح قرار پاتی ہیں اور آپ انشاءاللہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. زبردست سب کے لیے میرے خیال یہ تالیاں جو ہیں یہ ایکولی آپ چاروں کے لیے, چاروں مقررین کے لیے اتنا معیاری اور محنت کیجئے, اگلے برس اور اچھے مقرر بنیے اور شاندار نام کمائیے انشاءاللہ. ہم سب کی جج صاحبان سمیت بلکہ ان کی مجھ سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے لے کر جا سکیں, لیکن ظاہر ہے وہ ایک ممکن نہیں ہوتا, ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. یعنی آج ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ارم کو اور شہباز کو لے جاتے, لیکن وہ کل کیونکہ دونوں کے مارکس ایک جیسے ہو گئے تھے تو وہ اس میں کل دونوں چلے گئے, ادروائز آج یہ دونوں ڈیزرو کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اب یہ بھی ہے کہ پرسوں ہمارا فائنل ہے نا, کل ہم ایک پرسوں کیا آپ یہ چاہیں گے پرسوں کا ٹاپک ابھی سے دینا چاہیں گے تاکہ جو ہمارے اب فائنلسٹ ہمارے ارم کے بعد سارے کنفرم ہو گئے نا, اگر چاہیں تو آپ موضوع بتا دیجیے. یہاں لمبی فہرست ہے میرے خیال میں, ہم بریک میں جو ہے نا جا کے بسم اللہ اب دیکھیے اور اناؤنس کر دیجیے. یہ سارے کے سارے پڑھ دوں, دیکھو ایک آپ اناؤنس کر دیجیے. اچھا اس میں وقت لگے گا مجھے, ٹھیک ہے, تو میں آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں اناؤنس کر دوں گا اگلے سیگمنٹ میں, تو تاکہ کہ اب تو ظاہر آخری بھی مقررہ آ گئی ہے نا فائنل کی, تو ہم اناؤنس کر سکتے ہیں, تھوڑی دیر بات کر دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. چلیں جناب ارم آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے کوالیفائی کیا ہے فائنل کے لیے, بٹ ویری ویل پلیڈ ایوری ون, اور آپ سب کو یہاں اس اسٹیج تک پہنچنے کی بہت بہت مبارکباد. اس سفر کو جاری رکھیے, کیا کہنا ہے آپ کے زبردست, اور آپ سب لوگ سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت ساری تالیوں میں رخصت کیجیے آج کے مقررین کو. ارم حمید کوالیفائی کریں گی, اگلے راؤنڈ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے سوالات علماء کرام کے جوابات بریک کے بعد.